ایک شخص کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا ضروری ہے؟ جتنا نماز میں فرض ہے پڑھنا اتنا یاد ہونا فرض، جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے اتنا واجب۔ تلاوت قرآن کے لیے کم از کم کتنے تلفظ کی ادائیگی کا لحاظ ضروری ہے؟ یہ تلفظ ہے کتنے حروف کی ادائیگی کا لحاظ؟ دوسرے حرف سے یہ ممتاز ہو جائے، نمایاں ہو جائے، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ جو قاریوں نے حرف کی صورتیں بیان فرمائی ہیں اس طرح نکالنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اتنا قرآن درست ہو کہ جس کے بارے میں ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز درست ہو سکے، یہ ہر ایک پر یہ لازم ہے، اتنا درست ہو۔ اب سین اور شین کا فرق نہیں کرتے، عین الف کا فرق نہیں کرتے، ہا حا کا بھی فرق نہیں کرتے، بھاری تعداد ایسے ہوگی جو فرق نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی شخص کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا زمین پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بے ادبی ہے۔ اگر کوئی قریبی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین پر بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، تو اب اگر کرسی پر بیٹھنے والا بیچارہ اپنی مجبوری سے بیٹھا ہے تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی اور جگہ چلا جائے، ہاں فاصلہ کر لے۔ مساجد میں اس وقت کرسیوں پر بیٹھنے کی کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے تو لوگ کرسی پر بیٹھ کر، جس کو نیچے بیٹھ کر نماز جو نہیں پڑھتے، جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عموماً قرآن کریم بھی کرسی پر بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے ایک صف بنی ہوئی ہے تو لوگ جیسے ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو کیا کرسی پر ایک بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہو، اس کی مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ رہا، تو اب اس کے ساتھ کوئی نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے گا تو اس کے ساتھ پہ ایک دو کرسی والا بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے، تو ایک جیسے لائن لگی ہوئی ہے، تو اگر اس طرح مساجد میں کہیں ہو رہا ہو تو کیا یہ درست نہیں رہے گا؟ اصل در و مدار وہی ہے جو ارشاد فرمایا عرف کے اوپر ہے، تو بالکل ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں کے پاس، تو اس کو دیکھ کے کوئی بھی تعجب کا کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر کچھ فاصلے پہ وہ بیٹھا ہوگا تو پھر اس سے وہ محسوس نہیں ہوگا کہ بے ادبی ہو رہی ہے، تو ایسے مقام پہ کچھ فاصلے پر وہ بیٹھ کر پڑھے۔